الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ حضرات کے سامنے کچھ خلاصہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سورۃ البقرہ کی 20 آیتیں الحمدللہ ان کی تفسیر مکمل ہو گئی، اور ان 20 آیتوں سے پہلے سورۃ الفاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، ان کی تفسیر بھی مکمل ہو گئی۔ اب جو ہم یہاں تک پہنچے ہیں، پہلے اس خلاصے کو سمجھ لیں۔ سورۃ فاتحہ کے اندر ہم نے اللہ سے دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ پروردگار نے اس دعا کی قبولیت کے جواب میں سورۃ البقرہ سے سورۃ الناس تک 113 صورتیں، یعنی کہ مکمل قرآن مجید سورۃ فاتحہ کے خلاصے میں دے دیا، اور فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں سے پہلے تو پروردگار نے قرآن مجید کا تعارف کروایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب قرآن مجید جو کہ ہدایت ہے، اس ہدایت کو لینے یا نہ لینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے 3 گروپوں میں تقسیم کر کے بیان کیا۔ پہلی 3 آیتوں میں تو متقین اور مؤمنین، ان 2 جماعتوں کا تذکرہ تھا۔ ایمان والے، 2 مطلب ایک ہی ہے، ایمان والے متقی ایک ہی ہے۔ ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا متقی کون ہے، متقین کون ہیں، اور ان کی کیا کیا علامتیں اور صفات ہیں۔ پھر 2 آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا کہ جنہوں نے کھلم کھلا کفر کیا۔ متقی وہ لوگ جو کھلم کھلا قرآن مجید کو ماننے والے تھے اور اپنا نصب العین بنانے والے تھے اور اس کی ہدایت کو قبول کرنے والے تھے۔ 2 آیتوں میں پھر ان لوگوں کا تذکرہ آیا جو کھلم کھلا قرآن مجید کا انکار کرنے والے تھے، اس کا کفر کرنے والے تھے، ناشکری کرنے والے تھے۔ 5 آیتیں ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد پروردگار نے باقی کی 13 آیتوں میں 5 یعنی کہ 7 آیتیں ہو گئی تھیں، پھر 13 آیتوں میں پروردگار نے اس خطرناک جماعت کا تذکرہ کیا، تیسری جماعت جو دل میں تو کفر رکھتی تھی لیکن زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ دنیاوی چودراہٹ نہ چلی جائے، اس کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے جو مصلحت وہ اختیار کرتے تھے، یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے جو طریقہ وہ اختیار کرتے تھے، اس کو منافقت کہا گیا۔ پھر ان کی علامتیں بیان کی گئیں اور ان کے 2 گروپوں کا ذکر کیا گیا اور ان کے انجام کا بھی ذکر بتایا۔ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے انسانوں کے جو 3 گروپ ہیں، مومن، کافر اور منافق، تینوں کو سامنے رکھ کر خطاب فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الناس، سب سے پہلا جو لفظ آیا ناس کا آیا، ایمان والوں کا لفظ نہیں آیا، ایمان والوں، ناس کا لفظ آیا، اور ناس کا لفظ تمام انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہاں پر انسان سارے مراد ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، انسان ان 3 کیٹیگریز میں سے کسی ایک کیٹیگری میں ہوگا، یا تو وہ پکا مومن ہوگا، یا پکا کافر ہوگا، یا خدا نخواستہ منافق ہوگا۔ تینوں کا ذکر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کا ذکر کر کے تینوں کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ اعبدو، اپنے آپ کو پوری طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پوری بندگی میں جھونکنا، اس کو اعبدو بولتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر لفظ آیا ربکم، اے لوگوں اس کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے اللہ، جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور بہت سارے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی نہیں آیا۔ اعبدو اللہ، اللہ نہیں آیا۔ اور دوسری جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، جبار ہے، قہار ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، وہاں ساری صفاتوں کو چھوڑ کر پروردگار نے یہاں پہ رب کا لفظ ارشاد فرمایا۔ رب کے معنی کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین کی جب تفسیر ہو رہی تھی تو پوری ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے اس کی وضاحت آ گئی تھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رب کا لفظ دوبارہ ذکر کیوں کیا؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ رب کسے کہتے ہیں؟ میں ایک بار دوبارہ تازہ کر دوں۔ جو بہت حقیر چیز سے بہت اونچی چیز بنا دے،
ایک بہت چھوٹا سا نطفہ، بہت چھوٹا سا، ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں کے اندر پرورش ہو رہی ہے، اور پروردگار پالتے 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 اسے جیتے جاگتے بھلے چنگے انسان کے اندر لے آتا ہے. یہ پروردگار ہے. اور مخلوقات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی صفت تو ہو سکتا ہے مل جائے، کامل نہ ہو، ناقص ہی ہو، لیکن صفت مل سکتی ہے. رزق دینے والا، دیکھنے والا، کھولنے والا اور رحم کرنے والا، یہ صفات ہوتی ہیں لوگوں میں. لیکن یہ جو ربوبیت ہے نا، ربوبیت، یہ صفت پروردگار کے علاوہ کسی میں نہیں ہے، کسی مخلوق میں نہیں ہے. یعنی ادنا چیز کو پال پوس کر پوری طاقت کے ساتھ بڑا کر دے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ صفت کسی میں نہیں ہے. اسی لیے سب سے زیادہ نفرت کے قابل جو شخص تھا وہ فرعون تھا. اس کائنات میں بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا. کمبخت ایک فرعون ایسا تھا جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، وہ اکیلا تھا. انا ربکم الاعلیٰ، رب بھی سب سے اعلیٰ. یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک صفت ہے جو کسی کے اندر نہیں ہے، اس صفت کا دعویٰ کیا، اور اس صفت میں بھی اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کیا. انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں. یہ اس کا دعوت ہے. اسی لیے سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر درجہ ربوبیت کا ذکر کیا کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہیں پال پوس کے بڑا کر دیں، تمہاری پرورش کریں، آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ لمحہ بلمحہ پال پوس کے اتنا بڑا انسان بنا دے. یہ صرف پروردگار کر سکتا ہے. اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. کوئی انسان بیچارہ جاہل سے جاہل آدمی، بالکل ان پڑھ ہو، کورا کاغذ ہو، کچھ نہیں جانتا ہو، وہ بھی اگر غور کرے گا کائنات کے اندر. میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں، یہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، ہمارے وسیم بھائی بیٹھے ہیں، یہ اسٹوڈنٹ ہیں ماشاء اللہ، یہ کافی مجھے بتاتے رہتے ہیں. جن لوگوں نے فزکس پڑھی ہو یا بایولوجی پڑھی ہو، ان لوگوں کا علم ہم لوگوں سے 1000 گنا زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کائنات کے اندر اور ہیومن باڈی کے اندر غور و فکر کرتے رہتے ہیں. انشاءاللہ اس کی بات پھر کبھی آئے گی. لیکن یہ ہے کہ جاہل سے جاہل آدمی بھی، جس نے کچھ نہ پڑھ رکھا ہو، وہ بھی اگر اپنے اندر غور کرے، کائنات کے اندر غور کرے، تو سمجھ جائے گا کہ اس کائنات کو بنانے چلانے والا اور انسان کو بنانے والا، یہ چھوٹے چھوٹے بت تو ہو نہیں سکتے. یہ تو خود محتاج ہے. جیسے انسان محتاج ہے ویسے یہ بت محتاج ہے، بلکہ یہ بت تو انسانوں سے کئی گنا زیادہ محتاج ہے. اور ایک محتاج کسی دوسرے محتاج کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. یہ کام صرف وہی کر سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، ذرہ برابر بھی محتاج نہ ہو، لمحے بھر کے لیے بھی محتاج نہ ہو. اور یہ شان کس کی ہے؟ پروردگار کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہی ذکر کیا، اپنے رب کی عبادت کرو. یہاں پر رب کا لفظ اس لیے لائے. اور ناس کے اندر انسان کی 3 قسموں کو لے لیں. یا ایھا الناس، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، تو انسانوں کی 3 قسمیں آ گئیں. جب کافروں کی بات آئے گی، اے کافروں اپنے رب کی عبادت کرو، یہ روح المعانی کے اندر ہے، تفسیر روح المعانی کے اندر یہ لطیفہ کہ اے لوگوں، یہ جب کافروں، اس سے مطلب جب کافر لیا جائے گا تو یہ اس کا مطلب یہ بنے گا اے کافروں یہ بت پرستی چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو. جب منافقوں کا مطلب آئے گا اے منافقوں ایک اللہ کی عبادت کرو، تو مطلب یہ ہوگا اخلاص اختیار کرو، مخلص بن جاؤ. یہ کبھی صبح شام کی طرح بار بار بدلنا یہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے. اور جب مسلمانوں کا ذکر آئے گا تو مسلمانوں کے دو جو ہیں یہاں پہ گروہ ہو جاتے. ایک مسلمان وہ جو گناہ گار ہیں ہمارے جیسے، تو جب گناہ گاروں کی بات آئے گی تو یہ کہا جائے گا کہ کامل ایمان والے بن جاؤ، یہ گناہوں کو چھوڑ دو اور اپنے رب کی مکمل اطاعت اختیار کرو. اور جب متقی مسلمانوں کا ذکر آئے گا اے متقی مسلمانوں اللہ کی عبادت کرو، تو اس سے مطلب یہ لیا جائے گا کہ پروردگار کی عبادت جیسے تم کر رہے ہو اس پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، اس سے تم پیچھے نہ ہٹو. تو یہ تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی. اب آگے صفات آ رہی ہیں. رب کس کو کہتے ہیں؟ ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا تو انشاءاللہ ان صفات کا تذکرہ کل بیان کیا جائے گا کہ رب کون ہے اور کیسی زبردست طاقت والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو کہنے سننے سے زیادہ ان پر ایمان لانے کے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.